السلام علیکم ناظرین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، انسان کا اور جانور کا شروع سے ہی ازل سے ہی چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، یعنی بار برداری ہو، کاشتکاری ہو، یا اپنا دودھ وغیرہ گوشت وغیرہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے سہولت کے لیے اور انسان کی ضرورت کے لیے جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ چرند پرند اور دوسری مخلوقات کو، جانوروں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے نفع کے لیے۔ کسی بھی انسان بیٹھ کے سواری کرتا ہے، کسی کو گوشت کھاتا ہے، کسی کو کاشتکاری میں استعمال کرتا ہے، کسی کا چمڑا اور اون وغیرہ اس سے حاصل کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کے نام کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں میں اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں اور کھچر گدھے وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کے اونٹوں کا ذکر کریں گے، جو سواری کے لیے آپ اونٹ استعمال کرتے تھے۔ ان میں قصوہ نامی اونٹنی ہے، جس پہ بیٹھ کے آپ نے آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا میدان عرفات میں 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو۔ اس کے بعد جدہ نامی ایک اونٹنی ہے، اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر آپ نے 11 ذی الحجہ کو منا میں خطبہ دیا تھا۔ اس کے بعد 2 اونٹنیاں کا اور ذکر ملتا ہے، جس کے شابہ ہیں اور عذبہ ہیں، یہ بھی آپ نے سواری کے لیے استعمال کی ہیں۔ اور دودھ کے لیے بھی آپ اونٹنی رکھتے تھے، ان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ 4-5 قسم کی اونٹنیاں جن کا آپ نے دودھ استعمال کیا ہے۔ ان میں ہے سیدہ، بہوما، یسیرہ، میرا اور فہدہ۔ یہ وہ اونٹنیاں ہیں جن کا دودھ آپ کے گھر آیا کرتا تھا، جن کا آپ نے دودھ استعمال کیا ہے۔ اب بکریاں ہیں، یہ 10 بکریوں کا نام ملتا ہے تاریخ میں، جن میں 9 بکریاں اور 1 بکرا تھا۔ بکریوں کے نام یہ ہیں: اجو، زمزم، سکیہ، برکا، ورثہ، اطلال، اطراف، گیسا، کمرہ، اور بکرے کا نام یمنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بکریاں چرانا اور مسواک کرنا تمام نبیوں کی سنت رہی ہے۔ نبی پاک کے پاس گھوڑے بھی تھے جن پر سواری کرتے تھے اور جنگوں میں بھی استعمال کرتے تھے۔ السکیب نامی گھوڑا ہے، السکب نامی گھوڑا ہے، جس پہ بیٹھ کر آپ نے غزوہ احد کی جنگ لڑی ہے۔ یہ آپ نے 10 اوقیہ میں خریدا تھا۔ اور صبح ایک گھوڑی ہے، ایک دیہاتی سے آپ نے خریدی تھی، یہ بڑی تیز رفتار گھوڑی تھی۔ اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر آپ نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کیا تھا، اور یہ گھوڑی صحابہ کرام کی گھوڑوں سے جیت گئی تھی۔ اس کے بعد ہے لزاز۔ مصر کے بادشاہ مقوقس نے آپ کو تحفہ میں یہ گھوڑا دیا تھا، اس کا رنگ سیاہ کالے رنگ کا گھوڑا تھا، یہ بڑا خوبصورت گھوڑا تھا۔ اور نمبر 4 پہ گھوڑا آتا ہے اپنا ضرب، یہ بھی آپ کو تحفہ میں کہیں سے ملا تھا۔ نمبر 5 پہ ہے بحر، یمن کے تاجروں سے آپ نے یہ خریدا تھا، یمن کے تاجر اقدام مکے میں آئے تھے، ان سے آپ نے یہ خریدا تھا۔ اور مرتجس، یہ بھی آپ نے یہودی سے خریدا تھا۔ اللحیف، اس کی دم بڑی لمبی تھی، زمین پر اس کی دم لگتی تھی۔ لحیف کا معنی لپیٹنے والا ہے۔ اور یہ گھوڑا عامر بن مالک عامری نے تحفہ میں آپ کو دیا تھا۔ اس کے بعد ہے ورد، تمیم داری نے آپ کو تحفہ میں دیا تھا۔ مروا، سعید بن واقدی نے آپ کو تحفہ میں دیا تھا۔ یہ 15 گھوڑوں کے نام مختلف روایتوں میں ملتے ہیں، 15 گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے، اور 6 کھچر اور 2 گدھے ہیں۔ 6 کھچروں میں ایک دلدل نامی کھچر تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی، اور حضرت علی سے امام حسن تک اس کا ذکر ملتا ہے۔
اور گدو میں اس کو دراز گوشت بھی کہتے ہیں۔ گدو میں 2 کا ذکر ملتا ہے۔ یفور نامی گدے کا ایک ذکر ملتا ہے۔ یہ غزوہ جب فتح خیبر ہوا تھا، خیبر فتح ہوا تھا تو اس وقت مال غنیمت میں آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو گدھا بڑا نسلی گدھا تھا، یہ انبیاء جو پہلے انبیاء گدھے استعمال کرتے تھے ان کی نسل میں سے تھا، اور یہ آخری گدھا تھا اس نسل میں سے جو پہلے انبیاء استعمال کرتے آئے ہیں گدھوں کو۔ یہ اتنا سمجھدار تھا کہ جب کسی صحابہ کو بلانا ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو کہتے ہیں یفور جاؤ فلاں بن فلاں کو بلا لاؤ، تو یہ اس صحابی کے گھر میں جا کر اس کے دروازے کو ٹکر مارتا اور صحابی باہر آ کے سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ اس کے علاوہ بلی کا بھی ذکر ملتا ہے آپ کی زندگی میں۔ تو یہ وہ جانور ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے استعمال میں رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔ السلام